عربی زبان کی ایک کہاوت ہے الرفیق قبل الطریق، اس کا مطلب یہ ہے کہ جس وقت بھی کسی رستے میں چلنے لگو نا، رستہ چلنے سے پہلے اپنے ساتھی کا انتخاب کر لو کہ جس کے ساتھ تم نے رستہ کاٹنا ہے نا وہ بندہ کیسا ہے، ٹھیک ہے؟ اگر وہ بندہ اچھا ہوگا تو آپ کا رستہ خوبصورت طریقے سے کٹے گا، وہ بندہ برا ہوگا رات پھر بھی تسا پاؤنی ہے، پد پھر بھی کرنی ہے، لیکن کیا ہوگا، وہ سارے کا سارا رستہ تکلیفوں بھرا رستہ ہوگا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے تعریف کی کسی بندے کی، تو آپ نے فرمایا اس کی جو اتنی تعریف کر رہے ہو مجھے یہ بتاؤ تم نے اس کے ساتھ سفر کیا ہے؟ سفر کیا اس کے ساتھ؟ اس نے کہا حضور نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا کسی شخص کی اس وقت تک تعریف نہ کرو جب تک اس کے ساتھ سفر نہ کر لو۔ سفر میں انسان کھلتا ہے، دیکھتا کیا ہے، دلچسپی کن چیزوں میں لیتا ہے، کھانے کا کیسا ہے، بے صبرا تو نہیں ہے، صبر کتنا کرتا ہے، باحیا کتنا ہے، اور چیزوں کو کس اینگل سے دیکھتا ہے، دیکھنے کا بھی معیار ہوتا ہے۔ کچھ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں اپنی طبیعت کی خوشی کے لیے، اور کچھ لوگ چیزوں کو دیکھتے ہیں عبرت کے طور پر۔ کچھ لوگ عبرت کے طور پہ دیکھتے ہیں۔ آپ قبرستان میں جائیں آپ کے دیکھنے کا معیار بدل جائے گا۔ آپ کسی قبر کو دیکھیں گے تو آپ کہیں گے آئیو فلانا بندہ جڑا گل نہیں سندا، اے آئیو فلانا بندہ جڑا کول بان نہیں دیندا، یہ ہے وہ فلاں بندہ جس کی پگڑی نیچے نہیں ہوتی تھی، یہ ہے وہ فلاں بندہ جو ایسی بوسکی پہنتا تھا، یہ ہے فلاں بندہ جو یہ کرتا تھا وہ کرتا تھا۔ کچھ کے دیکھنے کا معیار یہ ہوگا، کچھ یہ دیکھیں گے کہ جس طرح یہ قبر بنی ہوئی ہے، کچی ہے، پکی ہے، پرانی ہے، نئی ہے، بوسیدہ ہے، اسی طرح کل کو ہماری بنے گی۔ مشاہدہ جو ہے نا انسان کا، اس کے کئی زاویے ہوتے ہیں، کچھ عبرت کے لیے دیکھتے ہیں، کچھ فخر کے لیے دیکھتے ہیں، کچھ تکبر کے لیے دیکھتے ہیں، کوئی کسی انداز میں دیکھتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اس شخص کی کبھی گواہی نہ دو اچھے یا برے ہونے کی جس شخص کے ساتھ آپ نے سفر نہیں کیا۔ تو میاں اور بیوی یہ زندگی کے سفر کے دو پہیے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ لوگ بڑے فخر کے ساتھ کہہ دیتے ہیں، ہمارے پنجاب میں بالخصوص، میں بیوی کو پلے نہیں باندھتا، یا بیویوں کے عیب بیان کرتے ہیں۔ میں یہاں پہ آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، حضرت انس بن مالک اس حدیث پاک کو روایت کرتے ہیں۔ سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ہمسایہ تھا، ایران کا رہنے والا، فارسی بولتا تھا، ایرانی تھا اور فارسی اس کی زبان تھی۔ وہ شوربہ بڑا لذیذ بناتا تھا، مرد ہو کہ اس کے ہاتھ میں بڑا ذائقہ تھا، شوربہ بناتا تھا اور بڑا مزیدار بناتا تھا، اور اسے بھی پتا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شوربہ پسند کرتے ہیں، اور حضور کی امت کو تلقین بھی ہے۔ حضور نے فرمایا جب بھی کھانا بناؤ نا اس میں شوربہ زیادہ رکھا کرو۔ یہ جو ہم خشک کھانے کھاتے ہیں نا، یعنی روٹیاں بناتے ہیں، سالن بناتے ہیں اور ان میں شوربہ نہیں ہوتا، شوربے کے بغیر کھانا کھانا یہ اتنا پسندیدہ عمل اسلام میں نہیں ہے۔ شوربہ رکھا کریں، اور اس کی نیت یہ ہوتی تھی، نیت جو حضور بیان فرماتے وہ یہ تھی کہ شوربہ اگر زیادہ رکھو گے تمہارے گھر میں بے وقت کا مہمان بھی آ جائے تو تمہارے بدن پہ، تمہارے ماتھے پہ سلوٹ نہیں آئے گی کہ ہن کی کریے، پرانا آ گیا تو بڑے کویلے ویلے آ گیا، ہانڈی تو ہم نے بنا لیا اب کیا کریں، ایک تو سلوٹ نہیں آئے گی، دوسرا حضور فرماتے تھے کہ اگر کوئی شخص اس وقت کھانے کا ضرورت مند تمہارے دروازے پہ آ جائے، یہ دیہاتوں میں نا سوالی آتے ہیں اس وقت میں، شہروں میں بھی ہوتا ہے لیکن دیہاتوں میں زیادہ ہوتا ہے۔ جیسے آپ شام کا کھانا کھاتے ہیں تو شام کی نماز پڑھتے ہیں، شام کی نماز کے بعد کھانے کا وقت ہوتا ہے تو عموماً آپ لوگ یہ صدائیں سنتے ہیں، دروازے کھٹکھٹاتے ہیں لوگ کہ سالن دے دیں یا روٹی دے دیں، ہمارے بچے بھوکے۔ اگر اس وقت آپ ایک چمچہ دو چمچے ان کو سالن دے بھی دیں نا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا اگر آپ نے شوربہ ٹھیک رکھا ہوتا۔ تو وہ فارسی جو شخص تھا وہ شوربہ بناتا تھا اور بڑا مزے کا شوربہ بناتا تھا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے کہا یا رسول اللہ آج شام کو آپ میرے پاس تشریف لائیں، میں آپ کو شوربہ پیش کروں گا۔ میں کیا کروں گا؟ آپ کو شوربہ پیش کروں گا۔ تو حضور کی طبیعت میں یہ بات شامل تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دعوت نہیں ٹھکراتے تھے، کوئی بڑا ہوتا یا چھوٹا ہوتا، امیر ہوتا یا غریب ہوتا، دعوت کا قبول کرنا امیری اور غریبی نہیں ہے، دعوت کا قبول کرنا اخلاص کی قدر ہے کہ جو شخص تمہیں بلا رہا ہے نا اس کے دل میں آپ کی عزت ہے، آپ اس کی دعوت کو قبول کریں۔ یہ نہیں ہو کہ آپ کو کوئی بڑا شخص بلائے
تو آپ چلے جائیں، یا اس انتظار میں رہیں کہ یار کو فلانا بندہ جو ہے نا وہ مجھے اگر بلائے نا تو میں ضرور جاؤں، اور بسا اوقات آپ فون کر کے بھی کہیں کہ جناب تو ساتھ کبھی بلائے ہی نہیں۔ اور جو غریب بندہ ہو جس کا پتہ ہو کہ اس نے دال دو پالی بنانی ہے، وہ اگر کبھی بلائے بھی تو آپ کہیں اچھا یار ٹائم ہوگا تو انشاءاللہ آئیں گے، ٹائم ہی نہیں لبدا، تین پتہ میں مصروف بڑا ہونا، تو یہ کوئی انسانیت نہیں ہے۔ جب بھی کوئی شخص امیر ہو یا غریب ہو وہ آپ کو دعوت دے، اس کی دعوت قبول کریں، اور یہ ہمارے رسول کی سنت تھی۔ اس شخص نے جب حضور کو شوربے کی دعوت دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا یہ دعوت صرف میرے لیے ہے یا حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے بھی ہے؟ عائشہ صدیقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ محترمہ ہے۔ حضور نے فرمایا کیا صرف میرے لیے ہے یا ان کے لیے بھی ہے؟ اب اس شخص نے حضور کے سامنے کہا یا رسول اللہ عائشہ کے لیے نہیں ہے، عائشہ کے لیے نہیں ہے، صرف آپ کے لیے، بس آپ آ جائیں، آپ کو شوربہ پیش کروں گا، عائشہ کے لیے نہیں ہے۔ تو حضور نے کبھی بھی کسی کی دعوت نہیں ٹھکرائی تھی۔ اس شخص نے جیسے یہ کہا نا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ پھر کیا ہے؟ پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے۔ حضور نے فرمایا پھر میں بھی نہیں آؤں گا۔ وہ شخص واپس چلا گیا۔ اب کھانے میں وقت تھا، وہ پھر آ گیا۔ جیسے وہ پھر آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پھر کہا، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ آئیں۔ دوسری دفعہ اس نے پھر آ کے کہا۔ حضور نے اس کی بات سنی، پھر پوچھا، فرمایا میرے لیے یا عائشہ کے لیے بھی؟ اس نے پھر کہا جی صرف آپ کے لیے، صرف آپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا پھر میں نہیں آؤں گا۔ 2 بار، جب تیسری بار ہوئی نا، تیسری بار وہ آیا تو اس نے پھر دعوت دی۔ حضور نے پھر وہی بات دہرائی، نہ وہ اپنی دعوت سے پیچھے ہٹا، نہ حضور اپنی محبت سے پیچھے ہٹے۔ ٹھیک ہے نا، وہ ہمسایہ تھا حضور کا، اور حضور یہ چاہتے تھے کہ اس کے اور ہمارے تعلقات مضبوط ہوں۔ ہمسایوں کے ساتھ نفرت کرنا یہ کوئی بڑی اچھی بات نہیں ہے، تنگ کرنا۔ حضور بھی چاہتے تھے کہ اس کے ساتھ محبت بڑھے۔ تیسری بار جب وہ آئے نا تو حضور نے پھر پوچھا میں ہی یا عائشہ بھی آ جائے؟ تو انہوں نے کہا، ایرانی بولا جی ٹھیک ہے، اجازت ہے، آپ کی زوجہ بھی آپ کے ساتھ آ جائیں۔ تو دونوں میاں بیوی اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضور آگے چل رہے تھے، حضرت عائشہ صدیقہ پیچھے چل رہی تھی۔ حضرت انس بن مالک کہتے ہیں میں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ دونوں میاں بیوی بڑے وقار کے ساتھ اس ایرانی کے گھر میں داخل ہو رہے تھے۔ اور میں نے کہا آپ کو حوالہ دیا مسلم شریف کا، اور اس مسلم شریف میں ایک مضمون ہے کتاب الاشربہ، اس کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا گیا، آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں۔ یہ آپ کو میں نے اس لیے سنائی ہے کہ ہم جس وقت اچھے کھانے ہوتے ہیں تو ہم اپنی گھر والیوں کو اگنور کر دیتے ہیں، جب پکوانے ہوتے ہیں تو پھر ان کو شاباش دیتے ہیں کہ ایسا آپ کر دیں تو بڑی بات ہے، اگر یہ آپ کر دیں تو بڑی بات ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بڑی سختی کے ساتھ عورتوں کے حقوق کے متعلق خبردار کیا ہے۔ ہمارے دیہاتوں پنجاب میں جو ہے نا وہ بالخصوص ابھی ہندوانہ ثقافتیں چل رہی ہیں کہ جس طرح ہندو لوگ جو ہے نا وہ عورت کو پاؤں کی جوتی سمجھتے تھے، اور ہمارے بزرگ بھی ہمیں کل تک یہی تلقین کرتے رہے ہیں کہ سوانی پہلے دی لتری ہوندی، اس کو ایسا کر دیں، اس کو ویسا کر دیں۔ یہ تبلیغ اسلام نے نہیں کی۔ ہاں، عورت کو جو اس کے حقوق ہیں نا، جو اس کی ذمہ داریاں ہیں، وہ اسلام نے بنا کر دی ہیں۔ یعنی عورت ہونا یہ کوئی آسان عمل نہیں ہے، گھر کی مالکن بننا یہ کوئی چھوٹی سی ذمہ داری نہیں ہے، اور گھر کو سنبھال لینا یہ کوئی چھوٹا سا کام نہیں ہے۔ تو ہمارا گھر جو شخص سنبھالتا ہے، ہم اپنے عزت کے موقع پر اسی شخص کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔